بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ وَلَقَدْ اور بے شک، لام کا معنی بھی بے شک ہے، قد کا معنی بھی بے شک ہے. لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تاکید کے لیے. اور یقیناً بے شک علمتم، تمہیں پتا ہے، تم جانتے ہو، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا، زیادتی کی، منکم، تم میں سے، یعنی تمہارے بڑوں میں سے، بنی اسرائیل میں، فی السبت، ہفتے کے دن میں. تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، سرکشی کی، جس سے روکا گیا تھا وہی کام کیا. یہ دراصل نہر وغیرہ کے کنارے پہ رہتے تھے، بستی آباد تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بولا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا. ان کا سارا دار و مدار شکار پہ، مچھلی کے شکار پہ ان کے کاروبار، روٹی اسی میں. تو آزمائش تھوڑی دیر کے لیے آتی، گزر جاتی، بندہ صبر کرے تو فائدہ ہوتا. تو ان پہ آزمائش آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جس دن ہفتہ ہوتا تو اس دن مچھلیاں آتی، اچھلتی، کودتی، ان کے سامنے نظر آتی. ہفتہ چلا جاتا تو مچھلیاں بھی چلی جاتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ یہ آزمائش تھی. اللہ رب العزت ایسے بھی آزماتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ سوچ بچار میں پڑ گئے سارے جوڑے کہ اب کیا کریں، اس طرح تو بھوکے مر جائیں. اللہ کے وہ صبر کرتے تو اللہ کوئی اور راستہ نکالتا. کچھ نہ کچھ صبر تو کرنا پڑتا ہے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ دو بار بولا ہے، تنگی کے بعد آسانی، تنگی کے بعد آسانی. اور جس کو تنگی کے بعد آسانی ہو اسی آسانی میں لذت ہوتی. جس کو وراثت میں آسانی مل جائے اس میں زندگی کا مزہ نہیں ہوتا، لذت نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے نہیں صبر کیا. انہوں نے نہر کے کنارے تالاب بنا لی، بڑے بڑے گڑھے کھود لیے، تالاب. ایک طرف سے پانی انٹر کرتے، دوسری طرف سے نکالتے.
انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے والے دن پانی ادھر چھوڑ دیتے تھے تالابوں میں، اور جس طرف سے پانی نکلنا ہوتا تھا ادھر آگے جال لگا دیتے تھے، پانی نکل جائے لیکن جو مچھلی آئے وہ نہ نکلے۔ تو ہفتے والے دن وہ قید کر لیتے تھے، اتوار والے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ یعنی انہوں نے ہیلا بنایا۔ تو ہیلا سازی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نافرمانی کا۔ صحابہ اکرام کی بھی آزمائش ہوئی تھی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش کا عالم یہ تھا کہ وہ شکار والے جانور ہمارے خیمے میں آ جاتے تھے، ہرن، جنگلی گدھا، وہ اب اتنا مشکل شکار ہے، تیز ترار، تو وہ خیمے میں آ جاتے، لیکن اجازت نہیں تھی پکڑنے کی کہ احرام جنہوں نے باندھا ہوا ہے ان کے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو ایک گدھا اسی طرح خیموں کے قریب آ گیا تو صحابہ دیکھ کے ہنسنے لگے کہ دیکھو جب ہم شکار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ملتے نہیں، تو اب دیکھو سامنے آ گئے۔ ایک سے ابھی انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا، انہوں نے کہا یہ ہنس کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے دائیں بائیں غور کیا تو وہ شکار قریب آیا ہوا، وہ گدھے پہ سوار ہوئے سواری پہ، اور انہوں نے کوڑا جو تھی نیزہ تلوار وغیرہ یا تیر وہ نیچے رہ گیا۔ انہوں نے ان کو کہا کہ یہ مجھے پکڑاؤ، انہوں نے کہا نا ہم نے آپ کی معاملت بھی نہیں کی، تم جانو اور شکار جانو۔ پھر وہ نیچے اترے، انہوں نے تیر وغیرہ یا نیزہ وغیرہ انہوں نے پکڑا، پھر جا کے انہوں نے حملہ کیا اور اس کو شکار کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ بسا اوقات اللہ جس سے روکتا ہے شیطان اس کو جنت بنا کے دکھاتا ہے، اور جس کے کرنے کا حکم دیتا ہے شیطان اس کو جہنم بنا کے سامنے کرتا ہے کہ یہ تو مصیبت پڑ جائے گی، یہ تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو شیطان کی جنت حقیقت میں جنت نہیں ہوتی، اور اس کی تباہی حقیقت میں تباہی نہیں ہوتی، بالکل الٹ معاملہ۔ تو اب ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو سیدھا سادہ شکار کرنے والا تھا، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ ان کو روکتے تھے کہ بعد آ جائیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کریں صبر کریں صبر کریں۔ جو تیسرا گروہ تھا وہ روکنے والوں کو روکتا تھا کہ تم پاگل ہو گئے، جو جرم کرے گا وہ اپنی سزا بھگتے گا، تمہیں کھپنے کی کیا ضرورت ہے۔ پہلا گروہ شکار کرنے والا، دوسرا شکاریوں کو روکنے والا، تیسرا روکنے والوں کو روکنے والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی ان کو جو برائی سے روکتے تھے۔ جو شکاری تھے ان پہ بھی عذاب آیا، اور جو ان کو روکتے نہیں تھے ان پہ بھی عذاب آیا۔ جو ان کے عمل پہ خاموش تھے کہ بس کسی کو اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو، جو اس پہ تھے ان پہ بھی اللہ کا عذاب۔
تو نجات انہوں نے پائی جو دعوت دینے والے تھے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنا۔ قرآن پاک میں یہ خاص طور پہ مضمون ہے دعوت کا، بڑے انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا۔ یوسف علیہ السلام کی اللہ نے مثال ذکر کی کہ وہ جیل میں چلے گئے تو ان سے وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے، تو اصل کام تو یہ تھا کہ ان کی خواب کی تعبیر بیان کرتے، بس کہانی ختم نہیں، لیکن انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، ان کو پہلے دعوت دی۔ کیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک سے مانگنا بہتر ہے یا کئیوں سے مانگنا بہتر ہے؟ ایک رب بنا لیں، داتا بنا لیں، وہ اچھا ہے، یا جگہ جگہ داتا بنا لیں وہ اچھا ہے؟ تو ان کو توحید کی دعوت دی، یعنی یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں دعوت سکھائی ہے کہ تم نے خود عمل نہیں کرنا، بلکہ جو پتہ چلے قرآن کا، حدیث پاک کا، وہ خود بھی سمجھیں، اور جہاں تک آپ کی پہنچ ہے ہر ایک کو سمجھائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی ذمہ دار۔ کنتم خیر امت، خیر امت اللہ نے شرط یہ لگائی، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم نبیوں والا کام کرو۔ پہلے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا اللہ نبی بھیجتا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ امت کی ڈیوٹی لگا دی، پوری امت کی ڈیوٹی۔ تو دعوت کا کام ضرور کریں۔ کل ھذہ سبیلی، سورہ یوسف کے آخر میں پھر اللہ نے کہا کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو میرا یہ راستہ ہے، میری زندگی کا یہ مقصد ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں، علی بصیرۃ، سمجھ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میری بھی زندگی کا یہ مقصد ہے، اور جو میرا کلمہ پڑھے گا، مجھ پہ ایمان لائے گا، اس کی بھی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے۔ بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی، ایک بات بھی اگر پہنچی ہے تو وہ آگے پہنچائیں۔ اس لیے اگر کوئی منکر برائی دیکھتے ہیں تو ان کو فوراً روکیں۔ اصل لڑائی اور جنگ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کرتے رہے، کسی نے کوئی نہیں پوچھی، کوئی معاملہ ہی نہیں پڑا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے تم اپنے رب کی عبادت کرو، ہم اپنے رب کی عبادت۔ ساری جنگیں، لڑائیاں، پتھر اس وقت پڑے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت، قولوا لا الہ الا تفلحوا، تو اس وقت آپ کو گالیاں پڑھنی شروع ہوئی ہیں، آپ کو پتھر پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، آپ پہ مٹی ڈالی جاتی تھی، آپ کے نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے چہرہ پاک پہ چاند سے حسین چہرے پہ تھوکا بھی جاتا۔ تو یہ اس وقت شروع ہوا ہے جب آپ نے دعوت کا کام کیا، تو اصل کام دعوت کا، جو آپ قرآن پاک کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ جدھر بیٹھے ہیں ادھر بات کریں، دعوت کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی چوتھے سپارے میں فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے ایک اسپیشل جماعت ہی ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ آگے اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ باقی سب کی کامیابی کا فیصلہ رزلٹ پہ موت کے بعد، قیامت کے دن۔ لیکن جو یہ دعوت کا کام کرتا ہے، جو سہیلی ہے جو پاس آ کے بیٹھتی ہے اس کو دعوت دیتے ہیں، جو دوست ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں دین کی، تو ایسے فکر کرنے والے جن کے نبیوں والی فکر جن میں پائی جاتی ہے، تو اللہ ان کی کامیابی کا دنیا میں اعلان کر رہا ہے، یہی کامیاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے شکار، ہفتے والے دن شکار کرنے والوں پہ سخت غصہ کیا۔ کیسے؟
اللہ پاک فرماتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے ان کو کہا کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً، بندر، خاسئین، ذلیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندروں کی شکل دی۔ رات کو سوئے تھے انسان، صبح بندر بنے ہوئے تھے۔ بعد میں لکھا ہے کہ وہ پھر 3-4 دن زندہ رہے، پھر مر گئے۔ تو یہ بہت بڑی ذلت، کونوا قردۃ خاسئین۔ تو پیغمبروں کی نافرمانی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں کہ ان پہ کوئی بڑی آفت نہ آئے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب نہ شروع ہو، دنیا میں عبرت کا نشان نہ بن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئیوں کو سزا دنیا میں دے دے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ ذلیل بندر۔ فَجَعَلْنَاهَا، بس ہم نے بنایا ان کو عبرت، بنایا ان کو نکالاً، عبرت، سبق، لما بین یدیہا، اس وقت جو ان کے سامنے تھا۔ بین یدی، دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ محاورہ عربی میں بولا جاتا ہے سامنے کے لیے، جو اس وقت موجود تھے، یعنی جن کو اللہ نے نجات عطا کی۔ نجات ان کو دی جو دعوت کا کام کرنے والے دائی تھی۔ وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے، جو ان کے پیچھے آنے والے، یعنی ہمارے لیے بھی عبرت شان ہے۔ کونو وما خلفہا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اللہ نے سبق بنا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بھی وہ سزا دے سکتا ہے اگر تم پیغمبر کی نافرمانی کرو۔ وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت ہے، لِلْمُتَّقِین، ڈرنے والوں کے لیے۔ اصل میں فائدہ تو متقین کو ہی ہوتا ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی پاور کو جانتے ہیں، اللہ کی طاقت کو جانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، انہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ باقی تو سن سنا کے سن کے سن ہو گئے، اثر پروف ہو گئے، قرآن و حدیث جیسا مرضی سکھاتے رہیں، وہ جوں کہ تو نہیں ہوتے۔ لیکن جو متقین، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، وہ پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، روتے ہیں، ان کے جسم کانپتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے بنا دیا اس کو نکالاً، عبرت، لما بین یدیہا، ان کو ہفتے والا پورا دن اللہ نے دیا تھا، پورا دن میں شکار نہیں کرا۔ اور ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ نماز کے ٹائم بند کر، خاص طور پہ جمعے والے جب اذان ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑاؤ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ دکانیں اسی طرح کھلی ہوئی ہیں آج، خرید و فروخت اس طرح جاری، کوئی بیچ رہے ہیں، کوئی خرید رہے ہیں۔ این جمعے کے جب جماعت کھڑی ہے، انہیں پتہ چلتا نا 5 منٹ رہ گئے، بس جلدی سے شٹر پھینکا اور جلدی سے دوڑے ہوئے پہنچ۔ تو 1 گھنٹہ اللہ نے ہم پہ پابندی لگائی، ہفتے میں بھی 1 گھنٹہ وازر البیع، خرید و فروخت چھوڑ۔ تو مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ 1 گھنٹہ چھوڑنے کے لیے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ جس طرح پہلی امتوں پہ یکدم عذاب آ گیا تھا،
اس طرح میری امت پہ عذاب نہ نازل۔ اگر یہ آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو کب سے کام ختم ہو جاتا، لیکن ہماری حالت ان سے کم نہیں ہے بلکہ ان سے زیادہ ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا، کبھی مسجد میں آ کے دیکھیں جب جمعہ شروع ہوتا ہے اذان کے بعد 5-7 آدمی بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب دیواروں کو سنا رہے ہوتے ہیں، آخری 5-7 منٹ میں لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب 15-20 منٹ پھر زیادہ لگا دیتے ہیں، چلو لیٹ آئے ہو تو پھر لیٹ ہی صحیح۔ ایک ٹائم فکس ہونا چاہیے اور اذان سے پہلے مسجد میں جمعے کے لیے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جمعے والے دن مسجد کے دروازے پہ فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، پہلی گھڑی میں آئے تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کی قربانی کا ثواب، پھر بکرے چھترے کی قربانی، حتیٰ کہ بات مرغی اور انڈے تک پہنچ جاتی ہے، انڈا صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو ہی اذان شروع ہو جاتی ہے، ایک حدیث پاک میں ہے جب خطیب صاحب منبر پہ آ جاتے ہیں تو تب الصحف، وہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی ذکر سننے کے لیے آ جاتے، قرآن و حدیث سننے کے لیے آ جاتے۔ قرآن و حدیث ہی اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ یہ کئی لوگ شعر و شاعری اور پتہ نہیں کیا کیا جمعے میں شروع کس سے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن حدیث ذکر کا ہی بات ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، اللہ کے ذکر کی طرف، تو ذکر دو چیزیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن، دوسرا حدیث پاک۔ جس طرح قرآن پاک میں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو اب نماز میں قرآن تھوڑا ہے، حدیث زیادہ ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر حدیث، پہلی دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ، وہ حدیث میں، یا اللہ باعث بینی، وہ حدیث میں، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر پڑھتے ہیں، وہ حدیث میں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، وہ حدیث میں، پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، وہ حدیث میں، ربنا لک الحمد کہتے ہیں، وہ حدیث میں، پھر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، حدیث میں، اللہ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی، اللہم مغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی، تو یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ حدیث میں، پھر تشہد ہے حدیث میں، پھر درود شریف ہے حدیث میں، پھر آخری دعا ہے وہ بھی حدیث میں۔ تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے اور حدیث پاک بھی اللہ کا ذکر۔ قرآن اور حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ کس سے کہانی ہے، فلاں بابا ادھر گیا اور فلاں ادھر آیا، فلاں پھر ادھر چلا گیا۔ انڈیا اور پاکستان کی جب جنگ لگی تو وہ انڈیا والے بم پھینکتے تھے تو سیالکوٹ والا بابا ان کو کیچ کر لیتا تھا۔ یہ جمعے کا خطبہ ہو رہا، تو اللہ کا ذکر، اللہ کے بندو، قرآن اور حدیث بیان کیا جائے۔ قرآن حدیث اتنا ہے کہ ساری زندگی انسان بیان کرتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ جمعہ کا خطبہ دینے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور وہ صحیح طریقے سے تیاری کر کے قرآن حدیث کا، کتنے لوگوں کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میں الحمدللہ جمعے کی جب تیاری کرتا ہوں، تعریف تو ساری اللہ کی، پورا ہفتہ تیاری کرتا ہوں، پورا ہفتہ، چاہے وہ مستری مزدوروں کے پاس ہوں یا سٹاف کے پاس ہوں یا اسکول میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، بیٹھا ادھر ہوتا ہوں، لیکن ذہن کا ایک خانہ میرا جمعے کی طرف چڑھ رہا ہوتا ہے کہ جمعے کا موضوع کون سا بیان کرنا ہے، اس کی سیٹنگ کیا کرنی ہے، پہلے کون سا بیان ہو، کہاں سے شروع کرنا ہے، پھر درمیان میں کہاں تک بات لے کر جانی ہے، پھر اینڈ کس پہ کرنا ہے۔ تو یہ فل تیاری ہے۔ قرآن و حدیث نے بھی ہمیں اسی طرح تیاری کا درس دیا۔ آپ اندازہ لگائیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حدیث آپ نے ابھی سنی کہ فرشتے رجسٹر کھول کے حاضری لگاتے ہیں، کون پہلے آیا کون بعد، امام کی حاضری نہیں لگتی۔ امام کا ایک پروٹوکول ہے، خطیب کا ایک عزت ہے، وقار ہے،
ان کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں جب خطیب نکل آتا ہے تو پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیتے. خرج الامام، خطیب امام جب نکل آتا ہے یعنی وہ آخری دم تک تیاری کرے صحیح طریقے سے، تاکہ جو وقت آئے، جو لوگ آئے ہوئے ہیں قیمتی وقت لے کے آئے ان کا وقت ضائع نہ ہو. اور پھر نوری علم جو قرآن حدیث اگر انسان فریش ہو کے یعنی آزاد ذہن لے کر بیٹھتا ہے تو قرآن حدیث ضرور اثر کرتا ہے. یہ نوری علم دل پہ جاتا ہے تو دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتا ہے. تو آج کل تبدیلی اس لیے نہیں آ رہی کہ کیونکہ واعظ کرنے والے، بیان کرنے والے، انہوں نے قرآن و حدیث چھوڑ دیے. شعر و شاعری اور مصائب اور مصیبتیں اور پتہ نہیں کوئی کسی مصائب کو پکڑ کے بیٹھا ہے، کسی مصائب کو پکڑ کے بیٹھا ہے. کوئی سیالکوٹ والے بابے کی بات شروع کرتا ہے تو اسی پہ گھنٹہ لگا دیتا ہے. کوئی لاہور والے کی بات شروع کرتا ہے اسی پہ گھنٹہ لگا دیتا ہے. کوئی پاک وطن والے کی بات شروع کرتا ہے اسی پہ گھنٹہ لگا دیتا ہے. بھئی وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. اللہ کے علم میں اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ سے وہ جنت پائیں گے. تو ہم بھی اچھے کام کریں گے، اچھے عمل کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہم بھی جنت پائیں گے. تو اصل میں تو جمعے کے بیان سے، جمعے کے وقت سے بات شروع ہوئی کہ 1 گھنٹہ اللہ نے ہم پہ پابندی لگائی ہے وذر البیع، کہ جمعے پہ آپ تجارت چھوڑ دیں، خرید و فروخت چھوڑ. جب جمعے کی اذان ہو گئی ہے اب کوئی چیز خریدنا بیچنا نہیں ٹھیک. تو ان پہ پورے دن کی پابندی تھی. تو ہم سے گھنٹہ نہیں ہو رہا، اگر پورے دن کی پابندی ہوتی تو ہمارا بنتا کیا؟ فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے بنا دیا ان کو عبرت ان لوگوں کے لیے لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا جو اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا اور جو بعد میں آنے والے، وَمَوْعِظَةً اور نصیحت بنا دیا لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کے لیے. یعنی متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پہ ایمان لانے والے، ان کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے. وہ جب بھی کوئی حرام کام کرنے لگیں گے تو ان کو یہ واقعہ ذہن میں فوراً آئے گا، ڈر جائیں گے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہ مجھے اللہ بندر خنزیر نہ بنا دے. ایمان والے جتنا ایمان زیادہ تو اتنا زیادہ ڈرتا ہے تقوی والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا بھی ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل چھا جاتے اقبل وادبر، اقبل وادبر، خرج ودخل، خرج ودخل، اقبل وادبر، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں. آپ بے قرار، چہرے کی رنگت بدلی ہوتی. جو ہی بارش نازل ہوتی تو آپ فرماتے اللہم سیبا نافعا، اللہ فائدہ مند اس کو بنا، اور آپ کے جو چہرے پہ پریشانی تھی وہ ختم ہو جائے. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اللہ کے حبیب یہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو بچے اور لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ بادل آ گئے تو بارش آ گئی. تو آپ نے فرمایا عائشہ پہلے کئی قومیں ایسی تھیں جن پہ بادل آیا اور وہ خوش ہوئے کہ ہذا ممطرنا، ہذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گئے، یہ ہم پہ بارش برسائے گا، بہار آ جائے گی، ٹھنڈا موسم ہو جائے گا. تو جب بادل برسا تو بادل نے پتھر برسا دیا، بادل نے آگ برسا دی. تو میں ڈرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی پاور والی ذات ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، ڈرتا ہوں کہیں وہ عذاب نہ آ جائے. تو جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے. حالانکہ دوسری طرف اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے دعا کی کہ اگر یہ سچا نبی ہے، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر پتھر برسا دے، ہمیں مار دے. تو اللہ نے جواب دیا، کمال کر دیا. اللہ پاک فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم، نام سپارے کا آخری صفحہ، وما کان آخری صفحہ شروع ہو رہا ہے وما کان اللہ لیعذبکم وانت فیہم. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان پہ پتھر برسا نہیں سکتے،
نہیں، بلکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس بستی میں آپ ہوں وہ بستی والے عذاب مانگے بھی تو اللہ عذاب نہیں دے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. جس بستی میں آپ ہوں اس اللہ آپ کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے کہ جس بستی میں آپ موجود ہوں اس بستی پہ اللہ عذاب نہیں اتارتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ڈرتے تھے. تو ہمارے پاس تو گارنٹی نہیں، نہ کوئی گارنٹی والا بندہ ہے فساد والا، تو کہے کہ یہ جب تک یہ ہے نا تو اس وقت تک عذاب نہیں آئے. گارنٹی بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم حدیں کراس کر جاتے ہیں، باؤنڈری لائن کراس کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے. تو یہ کتنی پیاری آیت ہے آج کے عقیدہ توحید کے لیے بھی کہ اللہ کہتا ہے جس بستی میں آپ ہوں اس بستی میں عذاب نہیں آتا. مکہ میں جب تک آپ رہے عذاب نہیں آیا. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو پھر پیچھے سے عذاب آ گیا. زمین آسمان نے بارش اتارنی چھوڑ دی، زمین نے اناج پھل ختم، جدھر سے غلے آتے تھے وہ بھی ختم. تک حدیث پاک میں ہے کہ وہ مکہ والے لوگ ہڈیاں کھانے لگے، مردار کھانے لگے، چمڑے جانوروں کے کھانے لگے. درخت بھی نہیں ان کو سبز ملتے تھے. کہتے ہیں اوپر دیکھتے تھے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آسمان نہیں نظر آتا تھا، اوپر دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. پھر ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ تو آپ، اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے جانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے. جنہوں نے آپ کے سر کی قیمت لگا دی تھی وہ آئے ہوئے. تو آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ یہ جیسے بھی ہیں لیکن میرے خاندان والے ہیں، ان کا رزق بند نہ کر. سمامہ کی طرف آپ نے خط لکھا کہ سمامہ ان کا غلہ جاری کر نہ رو. تو جب تک آپ مکہ میں رہے عذاب نہیں، جہاں آپ ہوں وہاں عذاب نہیں آتا. یہ قرآن کی پکی بات ہے. یہ جو کہتے ہیں نا حضور پاک ہر جگہ موجود ہیں، تو یہ قرآن پاک کی آیت کے غلط خلاف نظریہ ہے. یہ نظریہ نہیں ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک آپ کے روضہ پاک میں اور آپ کی روح پاک جنت کے اعلیٰ مقام. کوئی مکی صورتیں ہیں، کوئی مدنی صورتیں ہیں. جب آپ مکے میں تھے مدینے میں نہیں تھے، جب مدینے میں آ گئے مکے میں نہیں تھے. جب آپ بدر میں تھے احد میں نہیں تھے، احد میں تھے بدر میں نہیں تھے. تو یہ سارے بس کھانے پینے کے انہوں نے ڈھنگ بنائے ہوئے ہیں. 11 مہینے ہمیں کہتے ہیں کہ دم بدم پڑھو درود، رسول پاک بھی ہیں یہاں موجود. 11 مہینے یہ سبق سکھاتے رہتے ہیں. اس گھر میں ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہر جگہ. وابیوں کے گھر میں کہتے نہیں، وابیوں کے گھر میں یہ گھر سنیوں کا ادھر ہے، وہ آگے وابیوں کا آگے ادھر نہیں، آگے پھر سنیوں کا ادھر ہے، آگے پھر وابیوں کا ادھر نہیں. یعنی ایک طرف کہتے ہیں ہر جگہ موجود، دوسری طرف اس طرح کی باتیں. 11 مہینے یہی سکھاتے ہیں ہر جگہ موجود. اور ربیع الاول کے مہینے میں پھر جب محفلیں شروع ہوتی ہیں، پھر نعت خواں قوالی گانے والے اللہ ان کو ہدایت دے لوگوں کو پاگل بنا کھڑا کرتے ہیں. کہتے ہیں مدینے سے فلائٹ اڑ پڑی ہے، رسول پاک مدینے سے نکل آئے، کھڑے ہو جاؤ آپ کے استقبال کے لیے. لوگوں کو پاگل بنایا ہوا، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے ایسے ہاتھ لہراتے ہیں. تو ہم اگر قرآن و حدیث خود ریسرچ کریں، خود مطالعہ کریں تو ہم ان کے جنجڑوں سے نکل سکتے ہیں. اگر ہم نے ان پہ ہی چھوڑنا ہے کہ جیسے سیاہی کریں سفیدی کریں بھائی ان کے پیچھے پیچھے ہم نے نبینہ بن کے چلنا ہے، تو پھر لوگ ہمیں مولوی اپنے جیب کا خیال کرتے ہیں، وہ ہمارے دین کا تھوڑا خیال کرنا. جو ویسے یہ قرآن پاک کی آیت آپ خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں اپنے گھر میں. نام اس بارے کا آخر ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. 2 قانون اللہ نے ذکر کیا. ایک کہ جس بستی میں آپ ہوں ان کو بھی عذاب نہیں اللہ دیتا، یہ تو ختم ہوگی کہانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جنتوں میں چلے. اور دوسرا جو ہمارے پاس آج بھی موقع ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور ان کو بھی اللہ عذاب نہیں دیتا جو معافی مانگنے والے ہوں، جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں، معافی مانگنے والے ہوں، استغفار کرنے والے ہوں، ان کو بھی اللہ عذاب نہیں دیتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے.
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور بے شک تم نے جان لیا ہے، تمہیں پتہ ہے، تمہیں علم ہے ان لوگوں کا، الذین جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، منکم تم بنی اسرائیل کی نسل میں، فی السبت ہفتے کے دن میں، ہفتے کے دن میں ان کو شکار سے روکا گیا تو وہ ہلا سازی کر کے انہوں نے شکار، فقلنا بس ہم نے کہا لہم ان کو، کونوا ہو جاؤ تم قردۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کن کہتا ہے، کن فیکون، کن کہتا ہے تو وہ جیسے اللہ کہتا ہے ویسے ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کو کہا بندر بن جاؤ تو وہ بندر ہو ذلیل، فجعلناہا تو ہم نے بنا دیا اس کو، نکالا عبرت لما بین یدیہا جو اس وقت موجود لوگ تھے ان کے لیے، وما خلفہ اور جو بعد میں آنے والے ان کے لیے، وموعظۃ اور نصیحت بنا دی للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور بے شک تمہیں پتہ ہے، تمہیں علم ہے ان لوگوں کو تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا بس ہم نے کہا لہم ان کو، کونوا ہو جاؤ تم قردۃ خاسئین ذلیل بندر، فجعلناہا بس ہم نے بنا دیا ان کو عبرت، نکالا عبرت لما بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے لوگ انہوں کے لیے، سامنے والے لوگوں کے لیے یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے، وما خلفہ اور جو بعد میں آنے والے ان کے لیے، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین سارے جانوں کے لیے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت جن کو اللہ نے نجات دی ان کے لیے عبرت بنا دیا، اور جو ان کے علاوہ دور دور رہتے تھے ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا، اور پھر قیامت تک آنے والے متقین میں قیامت تک آنے والے لوگ شامل ہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ تو دونوں ترجمے انشاءاللہ ٹھیک ہے، بس ہم نے بنا دیا عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، سامنے تھے، وما خلفہ جو پیچھے تھے، بعد میں آنے والے، موعظۃ نصیحت للمتقین سارے جانوں کے لیے۔ یہ اس کو دہرا لیں پھر سنتے ہیں سب۔